آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شاہد احمد توکل، پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ دونوں ایوانوں میں وقف ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف موتی مسجد عادل آباد میں احتجاج۔ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق پر براہ راست حملہ، ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری انتخاب عالم کا بیان۔ ملک کے تمام مسلمانوں اور انصاف پسند شہریوں کے سخت اعتراض اور احتجاج اور اسی طرح دونوں ایوانوں میں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے زبردست بحث و مخالفت کے باوجود وقف ترمیمی بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منظور کر لیا گیا ہے۔ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج بعد نماز جمعہ محلہ بڑ موتی مسجد کے احاطے میں مسلیان مسجد نے وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ اس احتجاج میں ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ضلع صدر شیخ مجاہد معروف پتی مجو، ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری انتخاب عالم، موتی مسجد کے بزرگ امام و خطیب نواب صاحب، سردار عالم کے علاوہ محلے کے نوجوان و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر انتخاب عالم نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ایوانوں میں وقف ترمیمی بل پاس کرائے جانے کے بعد مسلمانوں میں شدید غصہ اور مایوسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق پر براہ راست حملہ ہے، جسے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس بل کو واپس لیے جانے تک مسلمان اپنی قانونی لڑائی جاری رکھیں گے اور سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ انہوں نے برادران وطن سے بھی اس سلسلے میں تعاون کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ موتی مسجد کے سارے مسلیان اور اس وارڈ کے سارے ہی لوگ وقف بل کے خلاف احتجاج درج کر رہے ہیں اور شروع سے درج کرتے آ رہے ہیں، اور سارے ہندوستان میں مسلمان اس بیس پہ احتجاج درج کر رہے ہیں، مگر راجیہ سبھا اور پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور یہ بل انتہائی بھیانک اور ہماری جائیدادوں کو کھینچنے کا بل ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو بگاڑنے کا بل ہے، یہ ہماری جائیدادوں کو کھینچنے کا بل ہے۔ لہٰذا ہم سپریم کورٹ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری قانونی لڑائی کو جو جاری رکھیں گے، گھروں سے لے کر کورٹ تک اور راستوں تک ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی، اور برادران وطن کو ساتھ لیتے ہوئے ہم یہ قانونی لڑائی لڑیں گے، کیونکہ آج ہمارے پہ آفت آئی ہے، کل یہی چیز سارے برادران وطن پہ آ سکتی ہے، جس میں سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بدھ ہے، دلت ہے، اور ساروں پہ آنے والی ہے۔ لہٰذا ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ مسلمانوں کے اوپر آئی ہے، بلکہ سارے ہی کمیونٹیز کے اوپر آنے والی ہے، کیونکہ یہ جائیدادیں کھینچ کر کچھ لکھپتی لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جو کارپوریٹ گھرانوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ لہٰذا ہم امت مسلمہ سے بھی اور برادران وطن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں قانونی جتنی ہو سکتی ہے لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس بل کو ناکام کریں گے، اور ہماری یہ کامیابی ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ وقف ایک سنت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم ہے اور قائم رہے گا، اور یہی نہیں، دنیا میں جہاں بھی مسلمان گئے ہیں یہ وقف کی جائیدادوں کو خرید کر وقف کیا گیا ہے، کہیں کسی پر قبضہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مندروں، مسجدوں، گرودواروں کو، رجواڑوں کو، ہر چیز کو وقف کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے راجاؤں کے طور پہ بھی دیا گیا ہے، نوابوں نے بھی اس کو وقف کیا ہے، ایسا ہی نہیں کہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا سارے ہی لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں شامل ہو اور ہمیں ساتھ دے، آگے چل کر کہیں یہ مصیبت سارے ہی لوگوں پر نہ آئے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جنتر منتر پر غیر مسلموں کا، برادران وطن کا ایک ہجوم جمع ہے اس وقت بل کے خلاف۔ لہٰذا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ ہے۔ لہٰذا عادل آباد کے بھی برادران وطن کو، قانون دانوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو اور سارے ہی لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس بل کی مخالفت کریں۔ لہٰذا آج ہم موتی مسجد سے اپیل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سارے ہی عادل آباد کے مسجدوں سے اپیل ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم برادران وطن کو شامل کرتے ہوئے اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور سارے ہندوستان میں یہ کام ہوگا، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔